عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ میں لڑکی ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتی ہوں اور بری طرح روندی جاتی ہوں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث ہو۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً غلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، بس بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، کیونکہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہیں پاؤ گے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ مرد کا یہ روپ بھی تو سوشل میڈیا پر دکھایا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا، آپ کی دنیا آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہوں گے۔ انسان ہل چلا سکتا ہے، زمین تیار کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، بوائی کر سکتا ہے، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے بوٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ منزل حاصل کرنے کا مزہ تب ہے جب منزل کھونے کا خوف نہ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ فرض ہے تم پر کہ تم دنیا کی باقی تمام لڑکیوں کے لیے اندھے ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ دوری معنی نہیں رکھتی جب دو دل ایک دوسرے کے لیے وفادار ہوں۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ کن لفظوں میں کروں بیاں اہمیت میں تیری
کہ بن تیرے میں ہمیشہ نامکمل سی رہتی ہوں۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور شوہر گھر کی چھت کی طرح ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو چھت ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو عزت دے کر دیکھا، ہاضمہ سب کا خراب نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جذبات۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں اور جب چاہیں خوش کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا ہوتا نہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ مرد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنی فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، ہاتھ پھیلا کر بس رونا شروع۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ بس یہی کہتی ہوں، مالک تیری بندی بڑی کمزور ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔